اب آئیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، بس زیادہ زحمت نہیں دینی، جتنا مجھے نانا صاحب نے ٹائم بتایا ہے تقریباً آدھا گزر چکا ہے، اور تھوڑی سی زحمت اور آپ کو دینی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر اس دروازے پر مسلمان ہو کے آتا ہے تو وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے، بے زر ہو کے آتا ہے تو ابو ذر کہلاتا ہے، اور جب صاحب ایمان ہو کے آتا ہے تو سلیمان کہلاتا ہے، اور بے پرو پرواز آتا ہے تو سیون کی دھرتی کا شہباز کہلاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اور جب اس دروازے پر جھکتا ہے تو کرم کی بھیک جب علی دیتا ہے تو مرشد کریم کہلاتا ہے، مرشد لطیف کہلاتا ہے، اور جب لطف و کرم اہل بیت کا ان کی نگاہ پہ آتا ہے تو لطیف بن جاتا ہے۔ تو جو ہے میرے محترم سب مل کے پوری طرح اب دنیا مٹانے کو آ گئی ہے کہ اہل بیت کو ذکر کو ختم کیا جائے۔ مجھے بتائیے کیا جناب جون ختم ہو گئے؟ کیا جناب حبیب ختم ہو گئے؟ وہ تو بڑی ہستیاں ہیں، وہ تو کربلا کے شہداء میں سے ہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، اس دور کے اولیاء اللہ کی طرف دیکھیے، وہ بھی اپنے درباروں میں تکیہ لگائے تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مرشد لطیف ہو، مرشد کریم ہو، شہباز قلندر سرکار ہو، شیر شاہ جلال الدین بخاری ہو، شاہ شمس تبریز ہو، شیر شاہ جلال الدین بخاری ہو، کوئی بھی ہو۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، جب آج کے اولیاء اللہ ختم نہیں ہو سکے تو ولی اللہ علی اللہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اور جب ان کا فیض جاری و ساری ہے تو ان کا فیض جاری و ساری ہے میرے محترم، تو اس کا فیض جاری و ساری کتنا بڑا ہوگا؟ اب پوری توجہ چاہتا ہوں، نبیوں کے سلطان نے اس لیے فرمایا کہ جناب سلیمان فارسی نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کا دشمن ہم جاتے ہیں ایسی محفلوں میں جو اللہ کا دشمن بیٹھا ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا دشمن بیٹھا ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن علی کا دشمن اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کھول کے بیان کر۔ کہ سلیمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ ہم اللہ کے دشمنوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، نبی کے فضائل پڑھتے ہیں، نبی کے معجزات بیان کرتے ہیں، نبی کی نعت بیان کرتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ جو ہی علی کا دشمن علی کا ذکر کرتے ہیں وہ کود کے میدان میں آ جاتا ہے، وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کا سارا دشمنی علی کی اس کی زبان اور چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے مسکرا کے فرمایا، سلمان سن سمجھ یاد رکھ، اللہ کا دشمن جو ہے وہ حلالی ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے وہ حلالی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ علی کا دشمن حلالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حیدری کوئی نبی کا دشمن ہے تو اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ کا دشمن، تو یہاں میرے مولا نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کا دشمن فرعون ہے مگر حلال زادہ ہے، اور نبی کے دشمن یوسف کے دشمن یوسف کے بھائی ہیں مگر حلال زادے ہیں۔ نبی ہیں جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے نا، لیکن بھائی ہونے کے باوجود وہ حلال زادے ہیں، اور علی کا دشمن کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ حلال زادہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پوری کائنات آدم و عالم میں میرے محترم سامعین گرامی قدر، جنہوں نے میرے مولا علی کو اس طرح مانا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے، تو پھر کوئی بلال کہلاتا ہے، کوئی سلیمان کہلاتا ہے، اور کوئی ابو ذر کہلاتا ہے۔ یہ آخری جملے ہیں۔ جناب بلال کون؟ اب میرے محترم صحابہ نے کہا اشہد ان کی بجائے اشہد ان پڑھتا ہے، اشہد ان کی بجائے اشہد ان پڑھتا ہے، تو یا رسول اللہ مؤذن بدلا جائے، مجھے زیادہ التماس دعا کے ساتھ مؤذن بدلا جائے، یہ شین کو سین پڑھتا ہے۔ جب اتنا کہا تو مسکرا کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا پوری توجہ اس جملے پر، اگر مؤذن بدلا گیا تو وہ کیسے چڑھے گا؟ وہ کیسے چڑھے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اچھی آواز والا مؤذن، اچھی آواز والا مؤذن نے کئی اذانیں دی مگر دن نہیں چڑھا۔ یہ شہزادی کے دروازے پر آ کے کہتا ہے رنگ کالا بنایا ہے تو تیرے اللہ نے، ہونٹ موٹے کیے ہیں تو تیرے اللہ نے، اور زبان میں لکنت ہے تو محبت رسول اللہ کی وجہ سے دشمنان نبوت نے میری زبان میں میخیں ٹھوکی ہیں، اس لیے میری زبان میں لکنت ہے۔ بی بی نے فرمایا اے چچا سلیمان تو چلا جا، انہیں بھیج دیا، ادھر کے نوکروں کو بلا لیا، اور جب تک میرے چچا کی آذان کی آواز نہ آئے سورج نہیں چڑھنے دینا۔
یہ سلیمان کی عزت ہے. اب میں ملت اسلامیہ کو یہیں سے پیغام دیتا ہوں، جب سارے مل کے نبی کا مؤذن نہیں بدل سکتے تو سارے مل کے چند ثقیفہ میں غدیر والا مولا کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور آگے میرے محترم سامعین گرامی قدر، سلیمان فارسی جو ایمان کی آخری منزلوں پر فائز ہے، جس کے لیے نبیوں کے سلطان نے فرمایا سلیمان باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے. تو یہاں ایک سائل نے مولا علی سے پوچھا سلیمان اللہ کا دروازہ ہے تو آپ کیا ہیں؟ فرمایا وہ زمین پر اللہ کا دروازہ ہے اور علی عالمین پر اللہ کا دروازہ ہے. بولو یار میرے محترم. جناب ابو ذر، آخری جملہ فضائل کا پوری توجہ، حضرت ابو ذر غفاری مرشد زادہ التماس دعا کے ساتھ جناب سلیمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، کرتے 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 ایک جگہ پہنچے جہاں سلیمان کھڑا ہے پہاڑ کی چوٹی پر، اور اشارہ کیا یا لیلا اکملا، اے رات ہو جا. جہاں جہاں اشارہ ہوتا ہے وہاں وہاں رات ہو جاتی ہے. پھر مسکرا کے سلیمان کہتا ہے یا نہار اکملا، اے دن ہو جا. جہاں جہاں اشارہ کرتا ہے وہاں وہاں دن ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے سلیمان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں دن سے رات نکالتا ہوں اور رات سے دن نکالتا ہوں. دیکھ رہا تھا وہ کیسے نکالتا ہے، وہ جو ہے دیکھ رہا تھا وہ کیسے. اس نے کہا یہ تو مولا علی کی شان ہے، یہ تو مولا علی کی شان ہے کہ وہ دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے. فرمایا ابو ذر پہچان، میرے دل میں بھی وہی علی رہتا ہے، یہ میرے دل میں بھی وہی علی رہتا ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر، اس نے کہا اچھا آپ کے دل میں علی رہتا ہے، کیا میرے دل میں نہیں رہتا؟ آج میں نے تجھے تلاش کیا ہے، کل تو مجھے تلاش کرے گا. ادھر سے جناب سلیمان نے تلاش کیا، ادھر سے تلاش کیا، دوسرے دن وہی پہنچا جہاں خود کھڑا تھا. اب ابو ذر کیا کر رہا ہے؟ جیسے عورتیں کپاس چنتی ہیں ویسے ستاروں کو چن رہا ہے. 7 ستارے ادھر رکھے، 7 ستارے ادھر رکھے. اب پوری کائنات کے علماء نے لکھا یہ چھوٹا سا جو ستارہ ہے یہ روح زمین سے بڑا ہے. ارے جس کے نوکر 14 طبق ہاتھوں میں رکھے اسے علی کہا جاتا ہے. تو جو ہے میرے محترم جس کے خادم پوری کائنات آدم عالم کا نظام سنبھالیں اسے علی کہا جاتا ہے. وہ آخری جملہ، اور اس جملے سے انشاءاللہ مرشدوں سے دعا تکمیل پر پہنچ جائے گی. کون؟ جناب سلیمان. جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا جناب سلیمان کو، دیکھیے کیسی فقیری میں امیری کر رہا ہے. مصر کا گورنر اور جناب سلیمان بھیجا گیا تو انداز اس طرح تھا، جو خادم تھا گھوڑے پر جا رہے تھے، آدھے راستہ کچھ میل خادم اوپر بیٹھتا اور کچھ میل جناب سلیمان اوپر بیٹھتا. یعنی عدل کا تقاضا دیکھیے. اب میرے محترم سامعین ادھر مصر والے سارے استقبال کرنے کے لیے گورنر کا آ رہے ہیں. اب باری آ گئی نوکر اوپر بیٹھے گا اور جناب سلیمان گھوڑے کو لے کے مصر میں داخل ہو جائے گا. ادھر سارے مصر والے استقبال کر رہے تھے. جناب سلیمان کی حالت دیکھی، پھٹا پرانا لباس ہے اور پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتی میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہیں. وہ گورنر ماننے کو کون تیار ہوتا تھا؟ ایک پوچھا اے ضعیف بندے، اے بوڑھے بندے، اے فقیر، کیا تو نے گورنر کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا کون سا گورنر؟ کہا جسے سلیمان محمدی کہتے ہیں. مسکرا کے فرمایا میرے علاوہ سلیمان محمدی اور ہو ہی کون سکتا ہے؟ دیکھیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہنس کے کہا واہ کیا گورنر کی شان ہے. پہلے گورنر آتے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے ہزاروں فوجی آگے پیچھے ہوتے تھے، یہ تنہا ہے جو گھوڑے کو کھینچ رہا ہے. اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ مسکرا کے فرمایا میرا خادم بیٹھا ہوا ہے، میرا نوکر بیٹھا ہوا ہے جو گھوڑے کے اوپر ہے. اب مسکراتے ہوئے کیا شان ہے علی والے کی. انہوں نے کہا یہ تو بس بوڑھا سا آدمی ہے، اب یہ نظام کیا چلائے گا، یہ یہاں کا نظام کیا چلائے گا. میرے محترم سامعین گرامی قدر علی والے نظام کیسے چلاتے ہیں؟ مسکرا کے کہا کہاں رہو گے؟ گورنر ہاؤس میں. کہا نہیں، مسجد میں میرا مقام ہے، مسجد میں میں رہوں گا. اب سب نے ہنس کے کہا جتنی چاہے چوریاں کرو،
जितने चाहे डाके डालो, जितना चाहे एक दूसरे को लूट लो, जितना चाहे जमीनों पर कब्जा कर लो, माल लूटो, जैसे चाहो। ये क्या निजाम संभालने वाला है? अब दूसरे दिन सारे गरीब आ गए कि हमारा माल लूट रहे हैं, हमारे घरों को लूट रहे हैं। जनाब सुलेमान ने कहा आज की तो हो गई माफी, कल माफी ना होगी। सारे कुत्तों को बुला के कहा, ऐ मिस्र के कुत्तों, सुलेमान की बारगाह में हाजिर हो जाओ। जितने कुत्ते थे सारे के सारे कुत्ते जनाब सुलेमान फारसी के आगे आ गए। क्या सुलेमान तुम्हें हुक्म देता है जो चोर निकले चीर के रख दो, किसी का हाथ चीर दो, किसी के टांगे चीर दो। अब सुबह हुई, सबने मजाक किया कि ये क्या निजाम चलाएगा। जब सुबह हुई, किसी चोर की लाश इधर पड़ी हुई है, किसी की इधर पड़ी हुई है। अब मेरे मोहतरम, बंदों पर हुक्मरानी करना और बात है, और जानवरों, परिंदों, चरिंदों पर हुक्मरानी करना अली बादशाह की शान है। अब चरिंद, परिंद, बहुश तयूर पर हुक्मरानी करना अली के चाहने वालों की शान है। अज़ादराने मजलूम करबला अब सारे इकट्ठे हुए हैं, मुहर्रम बीतता जा रहा है, ये आजादारी के दिन, ये मातमदारी के दिन है। अज़ादराने मजलूम करबला आज उसका जिक्र करने के लिए आप तशरीफ फरमा हैं जो कमरे बनी हाशिम, अज़ादराने मजलूम करबला जो कमरे बनी हाशिम है, जो हमारी और आपकी ही नहीं, जो अहले बैत की आस है, उसे अब्बास कहा जाता है। मार्फत वाले बुजुर्ग बैठे हैं। अज़ादराने मजलूम करबला जिसका झूला रसूल झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। शर्म करके ना आज रोना अज़ादराने मजलूम करबला। अज़ादराने मजलूम करबला जिसके कपड़े रिजवान जन्नत जन्नत से लेके आए उसे हसनैन कहते हैं, और जिसके कपड़े जख्मी पहलू वाली बीबी सिए। बड़ा मार्फत वाला जुमला था। मार्फत वाले लोगों की चीखें भी बुलंद हो गई हैं। उसे अबुल फजल अल अब्बास कहते हैं। अज़ादराने मजलूम करबला बीबी ने वसीयत जो की थी ना, शहजादी ने, उन वसीयतों में एक थी, छोटे छोटे कपड़े सी के मौला अली को कहा, या अली मेरे बाद उम्मुल बनीन से शादी करना, अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, उस बेटे का नाम मैं अब्बास रख के जा रही हूँ। या अली वो मेरी बेटियों की चादरों का मुहाफिज होगा, या अली ये कपड़े उसे दे देना। अज़ादराने मजलूम करबला एक कपड़े दिए, एक पता कुछ और भी दिया जिसे सुन के आप चुप न कर सकेंगे। एक छोटी सी मश्क भी दी, कहा ये बतूल मश्क दे के जा रही है। अब्बास तू प्यासों की आस है ना। जज़ाकल्लाह, खुदा तेरा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। अज़ादराने मजलूम करबला शर्म करके ना रोना, जिसकी मजलिस होती है उसकी माँ जरूर आती है। अज़ादारो मौला अब्बास की माँ वो है जो हसनैन की माँ है। अज़ादारो हसनैन जो है वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, अब्बास शहजादी का बेटा है। इसलिए जब बीबी की, जब मौला अब्बास के मसाइल पढ़े जाते हैं ना, मौला शहजादी कायनात आती है और आके कहती है बहुत दूर से आई हो, अब्बास को रोने के लिए आई हो। अज़ादारो बीबी की कैफियत ये होती है, माथे पर मौत की पट्टी बंदी होती है, पसलियां टूटी होती है, और आके कहती है अब्बास को रोने के लिए आई हो। शर्म करके ना रोना अज़ादराने मजलूम करबला। आज 7 मुहर्रम की रात आ गई है, 6 का दिन गुजर चुका है। अज़ादराने मजलूम करबला इससे बड़े मुसीबत की और कोई दिन नहीं है। कौन अब्बास? समझोगे एक लफ्ज कहता हूं, अज़ादराने मजलूम करबला ये मरसिया है। अज़ादारो ये मरसिया है। मरसिया किसने पढ़ा? खुद मौला हुसैन ने अब्बास की शहादत पर, अब्बास की शहादत पर मौला हुसैन ने नूहा पढ़ा। वो नूहे का जुमला सुनिए, कहा अब्बास तू जा तो रहा है, तेरे बाद आज के बाद दुश्मन चैन से सोएंगे, मगर अली की बेटियां चैन से न सोएंगी। जो तेरे पहरे में